نستعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العلی العظیم۔ ہے مجھے نسبت حبیب کبریا کے نام سے، ہے مجھے نسبت حبیب کبریا کے نام سے، مجھ کو پہچانو غلام مصطفیٰ کے نام سے، مجھ کو پہچانو غلام مصطفیٰ کے نام سے۔ حضرت صدیق کی عظمت کو وہ سمجھیں گے کیا؟ آپ تو ماشاءاللہ سمجھ رہے ہیں اور پرجوش، لیکن وہ بھی تو ہیں کچھ۔ حضرت صدیق کی عظمت کو وہ سمجھیں گے کیا؟ کچھ تعلق ہی نہیں جن کو وفا کے نام سے، کچھ تعلق ہی نہیں جن کو وفا کے نام سے۔ کانپتے ہیں آج بھی کفار کے سینوں میں دل، کانپتے ہیں آج بھی کفار کے سینوں میں دل، حضرت فاروق جیسے سورما کے نام سے۔ یہ خالی شعر نہیں ہے، حقیقت ہے۔ کانپتے ہیں آج بھی کفار کے سینوں میں دل، حضرت فاروق جیسے سورما کے نام سے۔ دیکھ کر عثمان کو ڈھکلی پنڈلیاں سرکار نے، دیکھ کر عثمان کو ڈھکلی پنڈلیاں سرکار نے، تھی حیا کو بھی حیا اس با حیا کے نام سے، تھی حیا کو بھی حیا اس با حیا کے نام سے۔ مرحب و عنتر کا وہ انجام نخوت دیکھ کر، مرحب و عنتر کا وہ انجام نخوت دیکھ کر، آج تک لرزاں ہے باطل مرتضیٰ کے نام سے، آج تک لرزاں ہے باطل مرتضیٰ کے نام سے۔ حضرات علماء کرام، معزز و محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، نوجوان دینی و ایمانی بھائیوں، بارش کے اس موسم میں آپ حضرات کا ڈٹے رہنا یہ بڑی ہمت کا بھی کام ہے، اور یہ خود اپنی جگہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ عبداللہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے جانثار، ان کے فداکار، ان کے سچے اور سند یافتہ عشاق یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت و عقیدت کی دلیل بھی ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ محبت، یہ عظمت، یہ تعلق ہمیں دنیا میں بھی عزت دلائے گا اور آخرت میں بھی ہمارے کام آئے گا۔ یہ جلسہ سیرت النبی و سیرت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کافی عرصے سے منعقد ہو رہا ہے، اگرچہ بچہ کمیٹی کے زیر انتظام، لیکن یہ خود جلسہ بوڑھا ہو گیا ہے اپنی عمر کے اعتبار سے۔ آپ حضرات، کیونکہ میں قریب 10-12 سال پہلے کئی مرتبہ آ چکا ہوں، لیکن 12-13 سال پہلے آیا تھا، تب میں جوان تھا، بدھیڑوں سے بھی آگے میں بڑھ گیا، تو ظاہر بات ہے جو لوگ اس کے بانی ہوں گے وہ اب بچے نہیں ہوں گے، لیکن ان کے عزم، ان کے حوصلے آج بھی جوان ہیں، اور انشاءاللہ ان کے اور ان کی نسلوں کے اور آنے والی قیامت تک کی نسلوں کے عزائم اسی طرح جوان رہیں گے، اور اسی حوصلے اور اسی امنگوں کے ساتھ انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت ہم عزم و حوصلے سے سنیں گے بھی، اور ان کے کردار کو اپنی زندگی میں اتاریں گے، سجائیں گے اور بسائیں گے۔ ہم سب کے مخدوم، ہم سب کے مربی حضرت مولانا متین الحق صاحب نور اللہ مرقدہ
ان اجلاس کے روح روا رہا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، اور ان کے جانشین مولانا امین الحق صاحب عبداللہ قاسمی دامت برکاتہم کو اللہ تعالیٰ ان کے مشن کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان کے ساتھ اس مشن کو پہچاننے اور شانہ بشانہ پوری ہمت اور حوصلے کے ساتھ کام کرنے کی سعادت میسر فرمائے۔ ابھی آپ حضرات نے 2 بچوں کی دستار بندی بھی دیکھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا یہ جلسہ ہے۔ قرآن سے اور نبی کی سیرت سے بھی بڑا مضبوط تعلق۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن ناطق ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بولتا ہوا قرآن ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تھا نا، کان خلقہ القرآن، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کو اگر دیکھنا ہے تو قرآن دیکھو۔ الحمدللہ ان بچوں نے قرآن مکمل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان بچوں کو بہترین حافظ، بہترین عالم بنائے، اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ ان کے والدین، ان کے اساتذہ، ان کے رشتہ داروں اور تمام اہل تعلق کے لیے ان کو قبول فرمائے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ارشاد ذہن میں آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 1000 سال پہلے، کوئی اس مجمع میں ایسا نہیں ہے جو صحیح بتا سکے کہ آسمان و زمین کی تخلیق کب ہوئی، اور یہ مجمع نہیں، کوئی نہیں بتا سکتا صحیح وقت۔ آسمان و زمین کی تخلیق کی بات نہیں ہو رہی ہے، آسمان و زمین کی تخلیق سے بھی 1000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے درمیان سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ اللہ نے، خالق کائنات نے، مالک ارض و سماوات نے، رب ذوالجلال نے، جس کا یہ کلام ہے، خود اس نے فرشتوں جیسی معصوم مقدس جماعت کے درمیان 1000 سال پہلے آسمان و زمین کی تخلیق سے سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی۔ طٰہٰ بھی نبی کا لقب اور نبی کا نام، اور یاسین بھی نبی کا نام۔ یاسین کی تلاوت اور طٰہٰ کی تلاوت، اللہ فرما رہا ہے یاسین نبی کا نام، نبی کو مخاطب، والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن مجید کی، قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ ذرا اندازہ کیجئے گا، الحمدللہ آپ حضرات بہت سمجھدار لوگ ہیں، قرآن کا انداز دیکھیے، انک لمن المرسلین، اے پیغمبر آپ رسولوں میں سے ہیں۔ آپ کس کو کہا جاتا ہے؟ اگر بات کرتے ہوئے ہم کہیں آپ، تو آپ کا مطلب کیا آپ موجود ہیں؟ آسمان و زمین کی تخلیق سے 1000 سال پہلے، جب نہ آدم ہے، نہ آدم کی اولاد ہے، نہ یہ آسمان ہے، نہ یہ زمین ہے، نہ یہ سورج ہے، نہ یہ چاند ہے، کچھ نہیں ہے، اللہ اپنے مقرب فرشتوں کے درمیان اپنے کلام کی 2 مخصوص صورتیں سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرما رہے ہیں، اور دونوں کا شروعات میں جو نام ہے وہ جناب محمد رسول اللہ کا نام ہے۔ اللہ اپنے حبیب کو مخاطب کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم، انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے۔ کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی مخصوص شکل میں اپنے حبیب، اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہاں پر بٹھایا اور سننے والوں کا سردار بتایا، اور سننے والوں کے درمیان آپ کی عظمت کے اظہار کے لیے تلاوت فرمائی اور مخاطب کیا انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے، جبکہ کوئی چیز نہیں ہے، آسمان و زمین بھی نہیں۔ جب اللہ نے یہ فرمایا تو ہمارا عقیدہ جو بنا وہ یہ کہ کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے،
कौनैन की तख्लीक का मौला तू सबब है, इस्लाम का मफहूम तेरे दर का अदब है, इस्लाम का मफहूम तेरे दर का अदब है, ताहा से आया है तेरी सीरत का कसीदा, ताहा से आया है तेरी सीरत का कसीदा, कुरान में यासीन तेरा नाम व लक़ब है, कुरान में यासीन तेरा नाम व लक़ब है, वल फज्र का मतलब तेरे चेहरे की तिलावत, वल फज्र का मतलब तेरे चेहरे की तिलावत, वल्लैल तो मौला तेरी जुल्फों का लक़ब है, वल्लैल तो मौला तेरी जुल्फों का लक़ब है। फरिश्तों ने जब सूरह ताहा और सूरह यासीन की तिलावत सुनी तो उन्होंने जो दुआ दी और जो बात कही वो बात आज इन बच्चों के लिए भी सादिका रही। फरिश्तों ने सुना तो क्या कहा, तूबा ली उम्मतिन यंजिलु हाज़ा अलैहा, किस कदर खुश नसीब वो कौम होगी, किस कदर नसीबे की बुलंद वो जमात होगी, वो उम्मत होगी जिस उम्मत पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते और वसीले से ये कुरान नाजिल होगा। वो तूबा लि अजवाफिन तहमिलु हाज़ा, और किस कदर खुश नसीब होंगे वो सीने जिन सीनों में अल्लाह अपने इस कलाम की हिफाजत फरमाएगा। वो तूबा लि अलसिनतिन ततकल्लमु बिहाज़ा, और किस कदर खुश नसीब होंगी वो जुबानें जो जुबानें इस कुरान की तिलावत फरमाएंगी। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, ये कुरान है और इस कुरान का नबी से ताल्लुक है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए पैगंबर हमने आपको सारे आलमों के लिए रहमत बनाकर भेजा। ये कुरान हमें मिला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से। अच्छा, एक बात और मेरे जहन में आ गई आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों के सिलसिले में मुझे एक बातें खुसूसी अर्ज करनी है। उनसे पहले अब जो बात आ गई तो एक बात आपके सामने रखूं। आपके जहन में सवाल आ सकता है और हमारे बिरादरान वतन के भी जहन में आ सकती है बात। अल्लाह ने अपने कलाम में फरमाया कि हमने आपको जहानों के लिए रहमत बनाया, खाली मुसलमानों के लिए नहीं, खाली मुसलमानों के लिए नहीं, खाली इंसानों के लिए नहीं, खाली इस दुनिया के लिए नहीं, बल्कि सारे जहानों के लिए रहमत बनाया। अरे बनाया कि नहीं बनाया? ये जो माइक है मेरे आका, इसके लिए भी रहमत है, हमारे समझ में आए या ना आए। ये जो आसमान जमीन, ये जो बेजान चीजें हैं, ये जो बेजान चीजें, इन सब के लिए रहमत है, हमारे समझ में आए या ना आए। अरे समझ में आना जरूरी है, बात समझ में आ सकती है। एक मिसाल से आपके समझ में आ जाएगी कि हमारे समझ में आए तो रहमत है, ना समझ में आए तो रहमत है। एक मिसाल दूं आपको। इमामुल अंबिया ताजदार मदीना हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नबवी में मिंबर नहीं बना था तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुतबा जब देते थे तो खजूर के एक तने से टेक लगाते थे। ये बुखारी की रिवायत है, कच्ची पक्की बात नहीं। खजूर के तने से टेक लगाते थे। अब बताइए हमारी और आपकी निगाह में खजूर का तना बेजान है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? लेकिन देखो नबी की रहमत देखो और नबी से उसका ताल्लुक देखो और नबी की रहमत, नबी की शफकत महसूस करना देखो। हमारे समझ में आए तो और हमारे समझ में ना आए तो। ये तो वाकया सहाबा के दरमियान में जाहिर हो गया, इसलिए रिवायत हो गई और हम तक पहुंच गई, वरना ऐसे 50 मामला जो लोग हैं वो महसूस करते हैं, हमारी निगाहों में वो बेजान है, लेकिन मदनी आका ताजदार मदीना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत को महसूस करते हैं और रहमत से फैजियाब होते हैं। खजूर के बेजान तने से नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाकर खुतबा देते थे। जब मिंबर बन गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ लिया। बुखारी की रिवायत है, कानन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यख्तुबु इला जिज़इन, नबी ये पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खजूर के तने से टेक लगाकर खुतबा देते थे। फलम्मा इत्तखज़ल मिंबर तहव्वल इलैहि, जब मिंबर बन गया तो नबी ये पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ ले आए। फिर क्या हुआ? आगे रिवायत है, फहन्नल जिज़उ, वो खजूर का बेजान तना
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرقت اور آپ کی جدائی کو برداشت نہیں کر پایا اور رونے لگا. اور رونے بھی کیسے لگا؟ روایات میں اس کے رونے کی کیفیت آئی ہے، حن حنین الناقہ، ایسے بلک بلک کر اور مچل مچل کر رونے لگا جیسے کسی اونٹنی کا بچہ مر جائے تو اونٹنی روتی ہے، ایسے رو رہا ہے، ایسے زار و قطار بلک بلک کر رو رہا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں. آقا نے اس کے رونے کو سمجھا اور محسوس کیا، اور ایسے ہی یہ نہیں کیا کہ اس کو پھکوا دے کہ آواز آ رہی ہے رونے کی، ہٹاؤ، نہیں. فَأَتَاهُ، آقا اس کے پاس آئے، فَمَسَحَ يَدَهُ عَلَيْهِ، اور آقا نے اپنا دست شفقت اس کے اوپر رکھا اور اس سے کہا، اس نے اپنی جدائیگی کی وجہ، اپنے رونے کی وجہ بیان کی کہ آقا آپ ہم سے جدا ہو گئے، میرے رونے کی وجہ یہ ہے، آپ ہٹ گئے، آپ کی زیارت، آپ کا قرب، آپ کی شفقت، آپ سے ہمارا تعلق جو تھا وہ کمزور ہو گیا، اس لیے میں رو رہا ہوں بلک بلک کر. آقا فرماتے ہیں بتاؤ جنت میں تم لہلہاتے ہوئے ہمیشہ ہمیش رہنا چاہتے ہو؟ میں تمہارے لیے دعا کر دوں اور تمہارے لیے انتظام کر دوں؟ وہ کہتا ہے ٹھیک. پھر آقا جب یہ وعدہ کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں تب جا کر وہ چپ ہوتا ہے. اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک روایت میں فرماتے ہیں لو لم احتضنہ لحن الی یوم القیامہ، اگر میں اپنا ہاتھ اس کے اوپر نہ رکھتا، اگر میں اس کو چپ نہ کراتا تو یہ قیامت تک ایسے ہی روتا رہتا، یہ ایسے ہی روتا رہتا. یہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تعلق کی بات. آج بھی مسجد نبوی میں ایک ستون ہے جہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے، آج بھی وہ ستون ہے، اور اس ستون کا نام ہے استوانہ حنانہ. آج بھی موجود علامت کے طور پر، یہیں پر وہ معاملہ پیش آیا تھا. یہ ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تعلق، محبت اور آپ کی رحمت سے فیضیاب ہونے کے لیے انسان یا ہمارے حساب سے جاندار ہونا ضروری نہیں ہے. ہر ایک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت سے فیضیاب ہو رہا ہے اور صبح قیامت تک فیضیاب ہوتا رہے گا. یہ ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اسی لیے ہم اپنے وطن کے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ آپ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے، اور جن لوگوں نے انصاف کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پڑھی، وہ اپنے اپنے انداز میں، اپنے اپنے الفاظ میں، زبانیں چاہے کچھ ہوں، الفاظ چاہے کچھ ہوں، لیکن آپ سب کی تحریریں پڑھیے تو ان تحریروں کا مقصد یہ ہوگا کہ ہو رشک کے صد آفتاب کوئی، ہو غیرت ماہتاب کوئی، ہو رشک کے صد آفتاب کوئی، ہو غیرت ماہتاب کوئی. نہ لا سکا ہے نہ لا سکے گا میرے نبی کا جواب کوئی، نہ لا سکا ہے نہ لا سکے گا میرے نبی کا جواب کوئی. اور سفر ستاروں کا کرنے والوں سکون کی خاطر تڑپ رہے ہیں، سفر ستاروں کا کرنے والے سکون کی خاطر تڑپ رہے ہیں. اب ان کے کل کالجوں کو دے دے نبی کا بخشا نصاب کوئی، اب ان کے کل کالجوں کو دے دے نبی کا بخشا نصاب کوئی. سچی بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت کے دامن میں جب آ جائیں گے تو ہر ایک یہ محسوس کرے گا کہ اس سے بہتر کوئی جائے پناہ نہیں. آپ کو معلوم ہے، میں انسانوں کی بات نہیں، میں نے تو مثال میں پیش کیا بے جان چیز کی. ایک چھوٹی سی مثال اور میرے ذہن میں آئی، اندازہ کیجئے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدر کے میدان میں تشریف لے گئے. تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بدر کے میدان میں تشریف لے گئے. آپ نے بہت سی مرتبہ سنا ہوگا، قرآن میں پڑھیے، تفسیروں میں پڑھیے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ جس جگہ پر جا کے ٹھہرے وہ جگہ میدان جنگ کے لحاظ سے اچھی نہیں تھی، اور جہاں پر پہلے سے کفار آ کے ٹھہرے تھے انہوں نے اپنے حساب سے بہترین جنگ کی جگہ منتخب کی تھی. صحابہ جہاں پر ہیں
وہاں پر طرح طرح کی پریشانیاں. ان پریشانیوں میں سے ایک پریشانی یہ بھی تھی کہ پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا. پورا صحرا آس پاس ریت ہی ریت, پانی کا کوئی انتظام نہیں. اب وہ صحرا ہمارے اور آپ کے اعتبار سے بے جان ہے کہ نہیں ہے؟ ریت کے ذرات بے جان, لیکن صحابہ اور نبی کی یہ حالت دیکھ کر, یہ پیاس دیکھ کر وہ صحرا بےتاب ہو گیا اور بے چین ہو گیا کہ رحمت للعالمین تشریف لائے ہیں, مقدس جماعت صحابہ کی آئی ہے اور میرے پاس پانی نہیں ہے پلانے کے لیے, حالانکہ میرے پاس سے تو طوفان نوح گزرا تھا. اگر مجھے پتا ہوتا تو میں کچھ پانی جمع کر رکھتا اور ان مقدس مہمانوں کو پلا دیتا. صحرا نے اس انداز سے اپنے جذبات کا اظہار کیا. حفیظ میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ شاہ نامہ اسلام میں انہوں نے اس پورے واقعے کو نظم کیا ہے, اور صحرا نے جو دعا کی ہے پوری تفصیلی نظم ہے. چند اشعار میں آپ کو سناؤں جس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ صحرا نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کے مقام و مرتبے کو پہچان کر اور پانی نہ ہونے پر کس طرح اللہ سے دعا کی. حفیظ کہتے ہیں یہ تشنہ لب جماعت یہاں پر رک گئی آ کر, یہ تشنہ لب جماعت یہاں پر رک گئی آ کر, دعا کی دامن صحرا نے دونوں ہاتھ پھیلا کر, دعا کی دامن صحرا نے دونوں ہاتھ پھیلا کر, کہ اے صحرا کو آتشناک چہرہ بخشنے والے, اے صحرا کو آتشناک چہرہ بخشنے والے, رخ خورشید کو کرنوں کا صحرا بخشنے والے, ازل کے دن سے اب تک بھاڑ میں بھونتا رہا ہوں میں, صدائے رعد و بارہ دور سے سنتا رہا ہوں میں. خبر کیا تھی الہی ایک دن ایسا بھی آئے گا, خبر کیا تھی الہی ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تیرا ساقی کوثر یہاں تشریف لائے گا. خبر کیا تھی الہی ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تیرا ساقی کوثر یہاں تشریف لائے گا. خبر ہوتی تو میں شبنم کے قطرے جمع کر رکھتا, خبر ہوتی تو میں شبنم کے قطرے جمع کر رکھتا, چھپا کر ایک گوشے میں مصفا حوض بھر رکھتا, وہ پانی ان مقدس مہمانوں کو پلا دیتا, وہ پانی ان مقدس مہمانوں کو پلا دیتا. میں اپنی تشنگی دیدار حضرت سے بجھا لیتا, میں اپنی تشنگی دیدار حضرت سے بجھا لیتا. الہی اگر اب میرے دامن سے ہوائے گرم آئے گی, اگر اب میرے دامن سے ہوائے گرم آئے گی تو مجھ کو رحمت للعالمین سے شرم آئے گی, اگر اب میرے دامن سے ہوائے گرم آئے گی تو مجھ کو رحمت للعالمین سے شرم آئے گی. جلیل الشان مہمانوں کا صدقہ مہربانی کر, عطا بہرے وضو ان کے لیے تھوڑا سا پانی کر, عطا بہرے وضو ان کے لیے تھوڑا سا پانی کر. الہی ابر بارہ بھیج دے, ابر بارہ بھیج دے یا رب, ابر بارہ بھیج دے یا رب. جب صحرا نے دعا کی تو اللہ نے آسمان سے پانی برسایا. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ, اللہ نے آسمان سے پانی برسایا. اور پھر جنگ کی جو جگہ صحابہ کے لیے پریشانی کی تھی وہ جگہ بدل گئی اور وہ جگہ ان کے لیے راحت والی ہو گئی. میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, یہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ. آج لوگ ہسکا کر رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو سمجھ رہے کہ بڑا تیر مار لیا. اللہ کی قسم, جس دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو صحیح طور پر سمجھنے کی کوشش کریں گے, ہمیشہ ہمیشہ روتے رہیں گے اپنی اس غلطی پر. آپ کو پتہ ہے معاملہ کیا ہے؟ معاملہ تو یہ ہے نبی کی عظمت اور نبی کے مقام کا کہ ایک شخص گزرا ہے, بو علی سینا, نام یاد رہے گا, بو علی سینا. ابھی آپ جائیے گا گوگل پہ سرچ کر لیجئے گا, یوٹیوب پہ سرچ کر لیجئے گا. حکمت کا باپ ہے, باپ, میڈیسن کا دادا کہہ لیجئے, فلکیات, جغرافیہ, سائنس, ان سب چیزوں کا امام ہے بو علی سینا.
باقاعدہ یورپ کی یونیورسٹیوں میں ابو علی سینا کے فلسفے کو اور اس کی طب کو سبقاً پڑھایا جاتا ہے. دنیا کے بڑے بڑے فلاسفروں، بڑے بڑے ڈاکٹروں اور بڑے بڑے سائنسدانوں کی گردنیں جھکی ہوئی ابو علی سینا کے آگے. بہت بڑا امام. ابو علی سینا کا ایک بہت قریبی شاگرد تھا. اس نے ابو علی سینا سے کہا حضرت آپ اتنے ماہر اور اتنے جید عالم ہیں اور دنیا آپ کے علم و فن کی اتنی قدرداں ہے کہ اگر آپ نبوت کا دعویٰ کر دیں تو لوگ آپ کو نبی مان لیں گے. ارے بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ بہت بڑی شخصیت، ڈنکے بج رہے تھے اس کے. اس کا بہت قریبی شاگرد کہتا ہے کہ اگر آپ نبوت کا دعویٰ کر دیں تو لوگ آپ کو نبی مان لیں گے. ابو علی سینا نے بات سنی اور درگزر کر دی، کوئی جواب نہیں دیا. کچھ مہینوں کے بعد ابو علی سینا کو دمشق کا، شام کے علاقے کا سفر پیش آیا. شام گئے. شام میں یوں ہی اس علاقے میں ٹھنڈک ہوتی ہے اور وہ زمانہ جس وقت سفر ہوا شدید ٹھنڈک کا زمانہ، سردی اپنے شباب پر تھی. ابو علی سینا اور ان کے یہ شاگرد جنہوں نے مشورہ دیا تھا کہ آپ نبوت کا دعویٰ کریں تو لوگ آپ کو نبی مان لیں گے، ساتھ میں قریبی شاگرد، دونوں ایک گھر میں ٹھہرے. جب تہجد کا وقت ہوا، کڑاکے کی سردی اور تہجد کا وقت، تو ابو علی سینا نے اپنے شاگرد سے کہا بیٹا اٹھو، میں تہجد کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں، تھوڑا پانی گرم کر دو، تھوڑا سا پانی گرم کر دو. تو شاگرد کہتا ہے حضرت اس قدر شدید ٹھنڈک ہے اور پھر آپ بوڑھے ہیں، مزید یہ کہ آپ سفر میں ہیں، اتنے اسباب جمع ہیں، تہجد کی نماز اگر آج آپ نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، کون سا پہاڑ ٹوٹ جائے گا. مسئلہ صحیح بتایا کہ نہیں بتایا؟ حضرت ٹھنڈک بھی بہت ہو رہی ہے، آپ بہت بوڑھے بھی ہیں، سفر بھی ہے، آج تہجد کی نماز نہ پڑھیے، کیوں یہ مشقت برداشت کر رہے ہیں؟ ابو علی سینا نے سنا اور چپ، خاموش. 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جب گزرا تو فجر کا وقت ہوا، اور جیسے ہی فجر کا وقت ہوا دمشق کی جامع مسجد کے مینارے سے، اس وقت مائک تو تھے نہیں، اونچا بہت مینارہ، بلند جگہ بنائی جاتی تھی اذان دینے کے لیے، اس بلند جگہ سے اذان کی آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر. اب فجر تو فرض ہے، ابو علی سینا بھی اٹھ گئے، شاگرد بھی اٹھ گیا. فجر کی نماز جب ہو گئی تو ابو علی سینا نے کہا بیٹے تم نے کچھ مہینے پہلے کہا تھا کہ اگر آپ نبوت کا دعویٰ کریں تو لوگ آپ کو نبی مان لیں گے، کہا تھا؟ کہا جی بالکل کہا تھا. کہا اگر میں نبی ہوں گا، اگر میں نبوت کا دعویٰ کروں تو میرے صدیق اکبر تم ہی تو ہوگے. میرے صدیق کون ہوگے؟ تم ہوگے، سب سے قریبی شاگرد تم. اور تمہارا حال یہ ہے کہ میں نے تم سے وضو کے لیے پانی کے لیے کہا تو تم نے کہا ٹھنڈک ہو رہی اور آپ بوڑھے ہیں اور سفر میں ہیں تو وضو کیا کرو گے؟ کیا کرو گے تہجد کی نماز پڑھ کے؟ ارے نبی ایسا نہیں ہوتا، نبی تو یہ ہے کہ 600 سال، اس وقت 600 سال کا عرصہ گزر گیا اور جیسے ہی فجر کا وقت ہوا وہ بوڑھا مؤذن کئی منزلوں اوپر چڑھ کر کہہ رہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ. اور قوم بیدار ہو کر مسجد آ رہی ہے، ٹھنڈک کی پرواہ نہیں ہے، نیند کی پرواہ نہیں ہے. نبی ایسے ہوتے، یہ محبت ہوتی. کہیں ایسا نبی ہوتا ہے؟ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے لے کر آج تک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، آپ کے تقدس، آپ کی معمولی باتوں پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے، اپنی خواہشات کا نذرانہ پیش کرنے والے ہر دور میں رہے ہیں اور صبح قیامت تک رہیں گے. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھیں اور سمجھ کر اس پر عمل کریں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت سمجھنے اور سیرت پر عمل کرنے کے لیے سب سے مستند اور سب سے بڑا ذریعہ اور سہارا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم.
اور سیرت صحابہ. اسی لیے جلسہ سیرت النبی اور سیرت صحابہ جوڑ کر عنوان رکھا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا ہے. لیکن نبی کی سیرت اور نبی کی سنت پر عمل کرنے کا انداز کیسا ہوگا, طریقہ کیسا ہوگا, کس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے, اس کے لیے نمونہ اور مثال ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. ایسے ہی نہیں ہے. ابھی آپ نے بہت کچھ نعت میں سنا, تقریر میں سنا کہ نہیں سنا؟ یہ سب باتیں, یہ عمل ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر, سیرت پر عمل کرنے کا معاملہ صحابہ کرام سے ملے. صحابہ کو اگر چھوڑ دیں گے ایک قدم آگے نہیں بڑھ پائیں. مثال کے طور پر نمازی کو لے لیجیے, سب سے اہم عبادت. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز ہمیں پڑھنا ہے. نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, تم نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اب بتائیے, ہم نے دیکھا نبی کو نماز پڑھتے ہوئے, کیسے پڑھیں گے ہم؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آؤ میں تمہیں بتاؤں, میں تمہیں سکھاؤں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے نماز پڑھا کرتے تھے. سب سے اولین ذریعہ جنہوں نے نبی کو نماز پڑھتے دیکھا, سب سے پہلا ذریعہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بغیر ایک قدم چلنا ممکن ہی نہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نام آ گیا, نماز عبداللہ ابن مسعود نے ہمیں بتائی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں, شدید پیاس لگی ہے, پانی کا کوئی انتظام نہیں, جنگل میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بکریاں چرا رہے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک بکری ہمیں دے دو, اس کا دودھ پیئیں گے, پیسے لے لو اس کے عوض میں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں یہ بکریاں میری نہیں ہیں, ان بکریوں کو میں تمہیں نہیں دے سکتا, یہ میرے مالک کی ہیں. امانت داری کا اظہار کیا. حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے بہت خوش ہوئے. ابھی عبداللہ ابن مسعود مسلمان نہیں ہوئے, بہت خوش ہوئے, بہت متاثر ہوئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو بھیجا. چنانچہ صدیق اکبر آئے اور کہا ایسا, یہ بتاؤ تمہاری اتنی بکریوں میں کوئی ایسی بکری بھی ہے جو دودھ نہ دیتی ہو؟ کہا ہاں ہے. کہا وہ بکری دو. وہ بکری اب مل جاتی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر اپنا دست شفقت پھیرتے. میرے آقا کے ہاتھ میں اللہ نے ایک تاثیر رکھی تھی, جیسے ہی نبی کا ہاتھ اس بکری کے تھن پر پڑتا ہے جو دودھ نہیں دیتی تھی, اب اس کے تھن دودھ سے لبریز ہو گئے. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الگ لے گئے اس بکری کو اور دودھ دوا. حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی پیا, صدیق اکبر نے بھی پیا, اور عبداللہ ابن مسعود نے بھی پیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس منظر کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ میں بھی اس دین کو سیکھنا چاہتا ہوں جو یہ دین سکھا رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور خواہش کا اظہار کرتے ہیں. نبی ہاتھ پھیرتے ہیں سر پر اور بڑی عجیب بات فرماتے ہیں, یہ صحابہ ہیں, ان سے ہمیں دین ملا ہے. نبی فرماتے ہیں انکا غلام معلم, تم تو سیکھے سکھائے بچے ہو, چھوٹی سی عمر تھی, تم تو امانت کے اعلیٰ معیار پر پہنچے ہوئے ہو, تمہیں سکھانے کی ضرورت نہیں. انکا غلام معلم, تم تو سیکھے سکھائے بچے ہو, تم بڑے سمجھدار بچے ہو. اور یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں, بچے جنہوں نے قرآن ابھی حفظ کیا اور آپ کے سامنے دستار بندی ہوئی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں. اللہ صحابہ کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے, اور خاص طور سے فقیہ وقت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. عبداللہ ابن مسعود وہ صحابی ہیں جنہوں نے 70 صورتیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے براہ راست سیکھی. اس اعتبار سے کوئی بھی ان کے ہمسر نہیں.
70 صورتیں براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ نبی نے ان سے خصوصی طور پر یہ کہا تھا اذنک علی ان ترفع الحجاب وان تسمع سوادی حتی انہاک، اے عبداللہ تمہیں یہ خصوصی اجازت ہے، تمہیں یہ خصوصی پرمیشن ہے کہ تم میرے گھر میں بغیر اجازت لیے آ جاؤ اور جو چاہو میری بات سنو، تم میرے راز سن سکتے ہو، تم میری راز ہو، تم سے کوئی راز نہیں۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود بہت بڑے فقیہ تھے، یمن سے آئے تھے، وہ کہتے ہیں بہت عرصے تک کہ میں مدینے میں رہا تو میں یہی سمجھتا رہا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہل بیت سے تعلق ہے، یہ نبی کے گھرانے کے ایک فرد ہے۔ یہ مقام ملا عبداللہ ابن مسعود کو، ان سے بہت سے ہمارے مسائل ان سے جا کر ملتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود وہ صحابی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ تم مجھے قرآن سکھاؤ، کچھ قرآن سکھاؤ، سناؤ، کچھ قرآن سناؤ۔ عبداللہ ابن مسعود بڑے حیران ہوتے ہیں اور حیران ہو کر کہتے ہیں اقرأ علیک القرآن، اقرأ علیک القرآن وانزل علیک، میں آپ کو قرآن سناؤں، میں آپ پر قرآن پڑھوں، جبکہ قرآن آپ پر نازل ہوا، قرآن تو آپ پر اترا، میں کیا آپ کو قرآن سناؤں گا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے نہیں عبداللہ ابن مسعود تم سناؤ مجھے قرآن، اور نبی قرآن سنتے ہیں اور سن کر فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ ایسا قرآن پڑھے جیسا تر و تازہ قرآن اللہ نے اتارا، من احب ان یقرأ القرآن غصا کما انزل، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ ایسا قرآن پڑھے تر و تازہ جیسے قرآن نازل ہوا، فلیقرأ قراءۃ ابن ام عبد، تو اس کو چاہیے کہ وہ عبداللہ ابن مسعود کے جیسے قرآن کو پڑھے۔ یہ مقام ملا۔ میرا کمال شعر تو بس اتنا ہے جگر، میرا کمال شعر تو بس اتنا ہے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ ہم ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے محبت، عظمت، عقیدت اور تعلق رکھتے ہیں تاکہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صحیح مل جائے۔ جو ان سے کٹ گئے پھر ان کو نہ قرآن ملا، نہ سنت ملی، نہ شریعت ملی، کچھ نہیں ملا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ان کی قسمت میں آیا تو صحابہ کی مخالفت آئی، ازواج مطہرات کی شان میں گستاخی آئی۔ ابھی آپ نے ہمارے بھائی تابش ریحان صاحب سے آپ نے سنا امی عائشہ کے بارے میں، جو جو پڑھتے جا رہے تھے نبی کے فرامین ذہن میں آتے جا رہے تھے، سارے کے سارے اشعار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا نچوڑ ہیں، جن سے انہوں نے اصحاب کرام، ازواج مطہرات، اہل بیت سے عقیدت، محبت، تعلق کا جو نبی نے درس اور پیغام دیا، انہی پیغامات کو اشعار میں سنا رہے۔ معمولی بات ہے، آج گستاخیاں ہو رہی ہیں امی عائشہ کے نام پر۔ امی عائشہ کے اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مومنین، اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ اگر تم ایمان والے ہوگے تو آئندہ عائشہ کی شان میں گستاخی نہیں کرو گے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری ایک ماں، مختلف حدیثوں میں تذکرہ آتا ہے کہ ان کو یہ نصیحت کی تھی کہ دیکھو لا تؤذینی فی عائشہ، عائشہ کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دینا، عائشہ کے بارے میں کوئی بات نہ کہنا۔ اور بڑی عجیب بات نبی نے فرمائی تھی کہ ما نزل الوحی علی وانا فی لحاف امرات من کن غیرہا، اللہ اپنے مقدس فرشتوں کے سردار
جبریل امین کو قرآن مجید کی آیات دے کر اس وقت نہیں بھیجتا ہے جب میں تم میں سے کسی کے ساتھ بستر میں ہوتا ہوں. یہ اعزاز، یہ مقام، یہ رتبہ اگر کسی کو حاصل ہے، کسی کے بستر کو اللہ نے یہ عزت دی ہے کہ میں اس کے بستر میں ہوتا ہوں اور اللہ فرشتے کے ذریعے سے قرآن بھیجتا ہے، تو یہ صرف اور صرف امی عائشہ، یہ عائشہ کا مقام. معمولی چیزیں ملی ہمیں، قرآن، نبی کی تعلیمات سب صحابہ کرام اور ازواج مطہرات سے ملی. آج ہم ٹھاٹ سے ٹھنڈک لگ رہی ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ اگر وضو کریں گے، پانی استعمال کریں گے، بیمار پڑ جائیں گے، یا کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر پانی نہیں مل رہا ہے، کیا کرتے؟ تیمم کرتے کہ نہیں کرتے؟ بعض لوگ تو ہر وقت تیمم کیا کرتے ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر پانی نہ پاؤ تو پاکیزہ صاف مٹی سے تیمم کر لو. یہ تیمم کس سے ملا ہمیں؟ ارے کہاں سے ملا؟ آپ کو معلوم ہے اگر اس طرح کے واقعات، اس طرح کی باتیں بیان کی جائے، رات گزر جائے. یہ صحابہ اکرام، ازواج مطہرات، اہل بیت کی برکتیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں، غزوہ بنو مستلق کا موقع ہے، واپسی ہو رہی ہے. ایک مقام آیا، اس مقام پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، پیارے آقا میرا ہار کھو گیا، میرا ہار کھو گیا ہے. آقا فرماتے تلاش کرو. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہار کو تلاش کر رہے ہیں اور ہار مل نہیں رہا ہے، ڈھونڈا جا رہا ہے. امی عائشہ کے ہار کی بات ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحابہ جی جان سے جٹے ہوئے تلاش میں، لیکن اللہ کی حکمت کچھ اور ہی ہے، اللہ کی مصلحت کچھ اور ہی ہے، وہ ہار مل ہی نہیں رہا ہے. دھیرے 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 کر کے صبح ہو گئی، اور پھر صبح ہونے کے بعد ایسی صبح ہو گئی کہ فجر کا وقت ختم ہونے کے قریب ہو گیا. سب لوگ جو ڈھونڈ رہے تھے رک گئے اور صدیق اکبر کے پاس چپکے چپکے گئے اور دبی دبی زبان میں شکوہ کیا کہ آج نماز چھوٹ سکتی ہے تمہاری بیٹی کی وجہ سے، کیونکہ وہاں پر پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا. اگر نماز کوئی پڑھے بھی تو وضو کیسے کرے؟ وضو کیسے کرے؟ وضو کا حکم ہے اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. نماز کا ارادہ ہو اور بے وضو ہو تو وضو کرو، وضو کر کے نماز پڑھو. صحابہ یہ حکم جانتے ہیں. وضو کے لیے پانی نہیں ہے، فجر کی نماز کا وقت نکل جائے گا. دبی دبی زبان سے صدیق اکبر سے شکوہ ہو رہا ہے. صدیق اکبر باپ حضرت عائشہ کے پاس آئے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امی عائشہ کی گود میں سر رکھے ہوئے آرام فرما رہے ہیں، آنکھیں بند ہیں. نبی سوتے تھے تو آنکھیں بند، دل بیدار رہتا تھا. نبی کا سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا تھا. آقا فرماتے ایکم مثلی یطعمنی ربی ویسقینی، تم میں سے کون ہے جو میری طرح ہے، مجھے میرا رب کھلاتا اور میرا رب پلاتا ہے. تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھ سوتی ہے میرا دل نہیں سوتا. نبی آرام فرما رہے، صدیقہ عائشہ کی گود میں سر رکھے ہوئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہیں. اب زور زور سے تو کچھ کہہ نہیں سکتے، نبی کی نیند میں خلل پڑ جائے گا. امی کہتی فعاتبنی، لیکن صدیق اکبر مجھے دھیرے دھیرے ملامت کر رہے ہیں، تمہاری وجہ سے آج نمازیں قضا ہو جائیں. اور کہتے ہیں بہت زور سے مجھے کچھ چبویا، تکلیف بہت ہوئی، لیکن برداشت کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. آنکھوں سے آنسو بھی روکے رکھے اور اپنے جسم کو کوئی حرکت نہیں دی کہ کہیں میرے آقا میرے مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے. اس لیے اس تکلیف کو برداشت کیا. لیکن ذرا ہی دیر گزری کہ آقا بیدار ہو گئے. اب آقا کے سامنے مسئلہ آیا کہ فجر کی نماز قضا ہو جائے گی، یہاں پر پانی نہیں ہے، وضو کیا جائے.
ابھی آقا نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، اللہ نے قرآن کی یہی آیت کا ٹکڑا نازل کیا، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر پانی نہ ملے یا پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہو تو تم تیمم کر لو پاک مٹی سے۔ اور پھر صحابہ نے تیمم کر کے نبی کے ساتھ نماز پڑھی، اور نماز ہو گئی تیمم کے ساتھ تو پھر اسی اونٹ جس پر حضرت عائشہ سوار تھی اسی اونٹ کے نیچے وہ ہار مل گیا۔ وہ ہار گم ہوا ہی اسی مقصد سے تھا کہ صحابہ کرام کو اور پھر صحابہ کے واسطے سے قیامت تک آنے والی امت کو اللہ تیمم کی برکت عطا فرما دے کہ اگر پانی نہ ملے تو کیا کرو گے؟ تیمم کی یہ برکت اور تیمم کی یہ نعمت ملی ہے ہمیں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واسطے اور وسیلے سے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک بہت قیمتی صحابی ہے، وہ تمام صحابہ کی ترجمانی کرتے ہوئے آگے آ کر کہتے ہیں ما ہیا بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ یا آلَ ابی بکر، اے ابو بکر کے گھر والوں یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے جس کا ہم نے مشاہدہ کیا، ہم تو تمہاری برکتوں سے ہر صبح اور شام مستفید ہوا کرتے۔ یہ ہیں ہماری ماں عائشہ، یہ ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، جس کے دل میں ذرا سی بھی ایمانی غیرت ہوگی، جس کے دل میں ذرا سا بھی نبی سے تعلق ہوگا، اور جس کے دل میں ذرا سا بھی شرم اور حیا اور پاس و لحاظ ہوگا، وہ کبھی بھی حضرت عائشہ کے احسان سے بری ہو ہی نہیں سکتی۔ نبی سے محبت ہو اور عائشہ سے محبت نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتی، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی نے قدم قدم پر اس بات کا لحاظ رکھا، اس بات کو بتایا کہ اگر امی عائشہ سے محبت نہیں ہے، امی عائشہ سے تعلق نہیں ہے، تو اس کا کوئی نبی سے تعلق نہیں۔ اگر وہ تعلق کا اظہار کر رہا ہے تو وہ جھوٹا اور مکہ۔ ایک صاحب ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بہترین قسم کا سالن پکایا، شاندار سالن، اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا چلیے آپ کی دعوت۔ حضرت عائشہ بغل میں، آقا فرماتے ہیں وہذہ، ان کی بھی دعوت ہے کہ نہیں ہے؟ عائشہ کو بھی لے چلوں؟ تو وہ سادہ مزاج شخص تھے، کہتے لا نہیں، صرف آپ کی دعوت، تکلفات کچھ نہیں، آپ کی دعوت، آپ چلیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا، میں بھی نہیں جاؤں گا۔ تم عائشہ کو منع کر رہو، میں بھی نہیں جاؤں گا، جاؤ تمہارا سالن تم سلامت رہے، جاؤ کھاؤ پیو۔ کچھ دنوں کے بعد پھر انتظام کرتے ہیں اور پھر آتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتے ہیں آج بہت شاندار سالن پکایا ہے، آپ کو گوشت پسند ہے، چلیے۔ آقا فرماتے وہذہ، ان کو بھی لے چلوں؟ وہ کہتے نہیں، پھر چلے جاتے۔ آقا فرماتے میں نہیں جاؤں گا۔ تیسری مرتبہ پھر آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ آپ کی دعوت ہے، چلیے۔ آقا پوچھتے ہیں ان کو لے چلوں؟ تو اس مرتبہ کہتے ہیں جی لے چلیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روایات کے الفاظ ہیں جھومتے ہوئے اور عائشہ کو ساتھ لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف لے گئے، اور دونوں نے بڑے شوق سے اور بڑی اپنائیت سے وہ کھانا تناول کیا۔ آپ یہ بتائیے کہ ہماری اگر کوئی دعوت کرے، کیا آپ کی دعوت ہے، ہم کبھی کہیں کہ ہمارے بیٹے کی بھی کرو، یا ہم کبھی کہیں کہ ہماری بیوی کی بھی کرو؟ ارے کوئی کہے گا؟ نبی نے یہ کیوں کہا؟ ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ، جب تک کہ لے نہیں گئے عائشہ کو تنہا گئے نہیں۔ کیا وجہ؟ حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ وہ جو صاحب آئے تھے ان کے دل میں کسی وجہ سے حضرت عائشہ کی وہ عظمت نہیں تھی جو نبی پیدا کرنا چاہتے تھے، اس لیے نبی یہ انداز اختیار کر رہے تھے کہ یہ اگر عائشہ کی دعوت کر دیں گے تو پھر ان کا دل صاف ہو جائے گا، اور میں عائشہ کو جب لے کر جاؤں گا تو ان کے گھر میں عظمت اور برکتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ یہ مطلب میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، قدم قدم پر ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ تعلیمات ہمارے اور آپ کے لیے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے فرمائی، سمجھ میں آ جائے تاکہ
اس لیے میرے عزیزوں و میرے بھائیوں، ہم کو چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت، سنت اور نبی کے طریقے کو صحابہ کے طریقے اور صحابہ کے عمل سے سمجھیں۔ جب یہ مزاج بن جائے گا تو بہت سی بدعات، بہت سی خرافات، بہت سی منمانی باتیں جو سنت اور سیرت کے نام پر اور نبی کی تعلیمات کو سمجھ کر اور نبی کی محبت کے نام پر آ گئی ہیں، انشاءاللہ ان سے ہماری دوری ہوگی۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس معاملے میں اور اس عمل میں کیا رویہ اختیار کیا۔ جس دن یہ مزاج بن جائے گا اس دن انشاءاللہ ہم صحیح مسلمان ہو جائیں گے۔ ایک مثال آخری میں اگر بات ختم کروں، کس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ دین اور پوری شریعت ہمیں صحابہ سے ملی اور صحابہ کو الگ کر دیا جائے تو ہمارے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ ایک چھوٹی سی مثال، ابھی وضو کا ذکر آیا، بہت سی مثالیں، بہت سی باتیں، لیکن وضو کا ذکر آیا۔ یہ وضو ہمیں کیسے ملا؟ یہ وضو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمع کرتے لوگوں کو اور بلا کر کہتے ہیں کہ دیکھو ایک ایک عمل کر کے دکھاتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یتوضأ نحو وضوئی ھذا، جیسے میں نے تمہیں وضو کر کے دکھایا، ایک ایک عمل کر کے دکھایا، میرے آقا، میرے مولا، امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی طرح وضو فرمایا کرتے تھے۔ اب آپ بتائیے، اگر حضرت عثمان کو بیچ سے نکال دیا جائے اور دل میں حضرت عثمان کا سے بدگمانی ہو جائے، یہ وضو ہمیں ملے گا؟ یہ وضو کا طریقہ ہمیں سمجھ میں آئے گا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع سے لے کر آخر تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں تو اللہ نے فرما دیا کہ دیکھو وضو کے فرض یہ ہے کہ چہرہ دھونا ہے اور ہاتھ دھونا ہے اور مسح کرنا اور پیر دھونا ہے، لیکن کیا ترتیب ہوگی، کئے مرتبہ دھویا جائے گا، کس کو پہلے اور بیچ میں اور کیا کیا سنتیں، یہ ساری باتیں نبی نے صحابہ کو سکھائیں، اور صحابہ کے واسطے سے خاص طور سے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے بھی ملی کہ نہیں ملی؟ اسی لیے کہنے والے نے کہا کہ عثمان بن عفان سے بغض رکھو گے کبھی ایمان والے نہیں ہو سکتے، کبھی ہو ہی نہیں سکتے۔ کہنے والے نے کہا نا، ایک بار نام حضرت عثمان لیجئے، ایک بار نام حضرت عثمان لیجئے اور چہرے منافقین کے پہچان لیجئے، چہرے منافقین کے پہچان لیجئے۔ ایک بار نام حضرت عثمان لیجئے اور چہرے منافقین کے پہچان لیجئے۔ بالکل سچی بات۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدگمانی ہو اور وضو مل جائے اور دین مل جائے اور شریعت مل جائے، وہ اس امت کے محسن ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امن کے، عفو درگزر کے پیکر تھے، لیکن جب معلوم ہوا کہ عثمان بن عفان شہید ہو گئے، صحابہ سے بیعت لی کہ ہم سب جان دے دیں گے لیکن عثمان کا قصاص اور عثمان کا بدلہ لیں گے۔ یہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ مقام ایسے ہی نہیں ملا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، آرام سے لیٹے ہوئے، اور کچھ حصہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیر کا کھلا ہوا ہے، لنگی کچھ اوپر ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لیتے ہیں آنے کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے رہے ہیں، آ جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے اور بات چیت ہوئی، اتنے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اجازت چاہیے، نبی نے اجازت دی۔ نبی آرام سے لیٹے ہوئے ہیں اور دونوں نبی کے وزیر، نبی کے ساتھی، نبی کے سسر، قبر کے، حشر کے، سفر کے، سب طریقے کے ساتھی دونوں بیٹھے بات کر رہے ہیں، نبی لیٹے۔ اتنے میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، مشہور حدیث ہے، میں تو صرف ذہن تازہ کر رہا ہوں، امی فرماتی کہ عثمان بن عفان نے اجازت چاہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آقا بیٹھ گئے، فجلس وسوى ثيابا، آقا اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے آقا نے درست کیے اور پھر اجازت دی۔ اب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بات چیت ہوئی، جب مجلس برخاست ہو گئی تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی مشیرہ بھی ہیں، نبی کی محبوبہ بھی ہیں،
کہتی ہے آقا یہ آپ نے کیا کیا؟ ابو بکر آئے آپ لیٹے رہے، عمر آئے آپ لیٹے رہے، لیکن عثمان نے جب اجازت دی تو جلستا وسویت ثیابا، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ نے اپنے کپڑے درست کیے، عثمان کو یہ اہمیت کیوں؟ آقا فرماتے ہیں بڑی عجیب بات فرماتے ہیں آقا، الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کیا میں اس سے شرم نہ کروں، کیا میں اس شخص سے شرم نہ کروں جس سے فرشتے شرماتے ہیں، کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ حضرت عثمان کی حیا کا یہ تقاضا ہے کہ جب وہ آئیں تو میں سنبھل کر بیٹھوں، نبی نے اتنا لحاظ کیا تھی، حیا کو بھی حیا اس با حیا کے نام سے۔ دیکھ کر عثمان کو ڈھکلی پنڈلیاں سرکار نے، دیکھ کر عثمان کو ڈھکلی پنڈلیاں سرکار نے، تھی حیا کو بھی حیا اس با حیا کے نام سے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ ہے عثمان کی سیرت۔ اس لیے کہنے والے نے کہا گر شرم و حیا پر کوئی دیوان لکھے گا، گر شرم و حیا پر کوئی دیوان لکھے گا، ہے مجھ کو یقین سیرت عثمان لکھے گا، ہے مجھ کو یقین سیرت عثمان لکھے گا۔ آج کے اس بے حیائی کے دور میں، سنت کے ترک کے دور میں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، ان کا کردار ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ سے سچی عقیدت، سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔